السلام علیکم ناظرین اکرام۔ سن 765 عیسوی کو محمد بن منصور المہدی کے ہاتھ تیسرا بیٹا پیدا ہوا جن کا نام ہارون رکھا گیا۔ ان سے دو بڑے بھائی اور بھی تھے، ایک کا نام موسیٰ اور دوسرے کا نام علی تھا۔ ہارون خلیفہ وقت ابو جعفر منصور کا پوتا تھا، اس لیے بچپن ہی سے انہیں علاقے کے علماء اور اساتذہ سے دینی علوم کے ساتھ ساتھ جنگی تربیت بھی ملی۔ جب آپ 10 سال کی عمر تک پہنچے تو خلیفہ ابو جعفر منصور کا انتقال ہوا اور خلافت کی ذمہ داری ہارون کے والد محمد بن منصور پہ آئی، جنہیں بعد میں مہدی کا لقب دیا گیا۔ 14 سال کی عمر میں ہارون نے اپنے باپ خلیفہ مہدی کے ساتھ حج کیا۔ اس طرح 16 سال کی عمر میں آپ کو پہلی بار جنگ میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ اس جنگ میں آپ نے اسلامی فوج کی قیادت کی اور رومی حدود میں ایک قلعہ سمالو کو 38 دن کے محاصرے کے بعد فتح کیا۔ کچھ عرصہ کے بعد ان کی شادی اپنی چچازاد بہن زبیدہ سے ہوئی، جن کا اصل نام امت العزیز تھا۔ شادی کے فوراً بعد اسلامی فوج کے 1 لاکھ لشکر نے ہارون کی قیادت میں روم پر چڑھائی کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ روم کی ملکہ ایرینی نے سالانہ جزیہ دینے میں عافیت سمجھی۔ محترم ناظرین کرام، خلیفہ مہدی نے سن 783 عیسوی میں اپنے انتقال سے تقریباً 2 سال پہلے بڑے بیٹے موسیٰ کو ولی عہد نامزد کیا اور ہارون کو ولی عہد ثانی نامزد کیا۔ اس طرح ہارون کو رشید کا لقب بھی دیا۔ خلیفہ مہدی کے وفات کے بعد یعنی 785 عیسوی میں موسیٰ ہادی ان کا لقب تھا، خلیفہ بنے، لیکن صرف 1 سال 3 ماہ خلافت کرنے کے بعد 14 ستمبر 786 عیسوی کو آپ نے انتقال فرمایا۔ اس کے بعد ہارون رشید نے امور مملکت سنبھال لیا۔ بار خلافت سنبھالنے کے بعد آپ نے امور مملکت کی طرف باقاعدہ توجہ دی اور پوری مملکت کا جائزہ لینے کے بعد انتظامی عہدوں میں کافی تبدیلیاں کی۔ بغداد شہر کی تعمیر آپ کے دادا ابو جعفر منصور کے دور میں شروع ہوئی اور یہ ہارون رشید کے دور میں مکمل ہو گئی۔ ہارون رشید کے دور میں بغداد شہر دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور متمدن شہر سمجھا جاتا۔ آپ کے دور میں تعمیرات میں بے پناہ ترقی ہوئی، نئے شہر آباد کیے گئے، نہریں، پل اور قلعے تعمیر کروائی گئی، پولو کے میدان، شکارگاہیں اور تفریح گاہیں بھی تعمیر کی گئی۔ آپ نے انتظامی معاملات سنبھالنے کے لیے وزارتیں اور محکمے قائم کیے۔ ان میں ایک اہم شعبہ دیوان زمام مشہور تھا۔ یہ آج کل کے لحاظ سے آڈیٹر جنرل کی طرح کا شعبہ تھا۔ تمام سرکاری محکموں کی حسابات یہاں ہوتی تھی، سیاسی خطوط پر مہر خلافت بھی یہی لگتی تھی۔ اس طرح دیوان حراج کا کام حراج اور جزیے سے حسابات مرتب کرنا تھا۔ دیگر شعبوں میں دیوان جند، فوج کے حسابات کی تنظیم، دیوان وریت، ڈاک سے متعلق دیوان شرطہ، پولیس سے متعلق معاملات، دیوان علاقہ، زراعت سے متعلق وغیرہ شامل ہے۔ محکمہ احتساب بھی تھا، جس کا افسر اعلیٰ محتسب کہلاتا تھا۔ ہر شہر میں یہ محکمہ قائم تھا۔ اس کا کام بازاروں کی صورتحال پر نظر رکھنا، بدعنوانیوں کا سدباب کرنا اور راستوں کے انتظامات درست رکھنا تھا۔ خلیفہ ہر شہر میں قاضی کا تقرر اس شہر کی اکثریت آبادی کے فقہی مذہب کے متعلق کرتا تھا۔ اگر کسی اور فقہ کا مقدمہ آ جاتا تو اسے متعلقہ فقہ کے قاضی کو پیش کیا جاتا تھا۔ ہارون رشید نے قاضیوں کے سربراہ کا ایک نیا عہدہ قاضی القضاء قائم کیا تھا، جو آج کل کے دور میں چیف جسٹس کے عہدے کے مساوی تھا۔ سب سے پہلے اس عہدے پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا تقرر ہوا۔ خلیفہ کے خاص معاملات پر فتویٰ بھی وہی دیا کرتا تھا۔ العرض خلیفہ ہارون رشید کا عہد خلافت خوشحالی اور فراخی کا عہد ذریعہ تھا۔ ان کے دور میں غیر مسلموں پر جزیہ یعنی ٹیکس پیکس 14 تا 18 درہم سالانہ تھا، لیکن غیر مسلم معذور افراد، بچوں اور عورتوں پر جزیہ معاف تھا۔ زکوٰۃ اور عشر سے بھی حقیر رقم حاصل ہوتی تھی۔ زراعت ترقی یافتہ تھی، جس سے محصولات کی مد میں 4 کروڑ 20 لاکھ دینار سالانہ آمدنی ہوتی تھی۔ لوہا، تانبا اور سیسہ بڑی مقدار میں خراسان میں پایا جاتا۔ یہاں کے باشندے اس سے برتن، ساز و سامان، آلات اور اسلحہ بنانے کے ماہر تھے۔ شام، بصرہ اور پارس کے باشندے شیشہ سازی میں کمال رکھتے تھے۔ سونے، چاندی اور سنگ مرمر، نمک کی کانیں طبرستان، تبریز اور شمالی فارس میں پائے جاتے تھے۔ پنچکیوں کا استعمال عام تھا۔ مصر میں جہاز اور کشتیاں بنانے کی صنعت عروج پر تھی۔ شام میں اعلیٰ قسم کا ریشم تیار ہوتا تھا۔ مختصر یہ کہ اس دور میں محفوظ راستوں اور سہولتوں کی وجہ سے تجارت میں زبردست ترقی حاصل ہوئی۔ آپ کے دور میں بیت الحکمت کے نام سے بغداد میں تعلیف اور ترجمے کا ایک بے مثال ادارہ قائم ہوا۔ اچھی تنخواہوں پر علماء اور مترجمین مقرر کیے گئے۔
بشمار یونانی، فارسی اور دیگر زبانوں کی اہم اور بیش قیمت کتابوں کے عربی تراجم ہوئے۔ توریت اور انجیل کا عربی ترجمہ بھی اسی عہد میں ہوا تھا۔ ہارون رشید کے دور میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ پر بڑا کام کیا۔ احادیث جمع کر کے مرتب کرنے کا کام شروع ہوا۔ علم تاریخ، فلسفہ، طب، حساب اور علم نجوم کو بھی فروغ ملا۔ ہارون رشید کے دور میں اسلامی حکومت مغرب میں اقصی سے لے کر مشرق میں ارض چین تک، شمال میں ارمینیا سے لے کر جنوب میں یمن کے ساحلوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہارون رشید نے اپنے دور حکومت میں 5 مرتبہ روم پر فوج کشی کی۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ 2 دفعہ تو آپ نے اپنے والد کے عہد خلافت میں روم پر حملہ کیا تھا۔ دوسری دفعہ جب حملہ ہوا تو اس میں سالانہ جزیہ دینے پر روم کی ملکہ ایرینی سے معاہدہ ہوا تھا، لیکن 805 عیسوی میں ملکہ ایرینی کے خلاف ایک فوجی بغاوت کی بنا پر سپہسالار نبقور بادشاہ بن بیٹھا۔ انہوں نے خلیفہ کو نہ صرف خراج دینے سے انکار کیا بلکہ پچھلے دور میں جو دیا گیا تھا اسے بھی واپس مانگا۔ ہارون رشید کو جب یہ پیغام ملا تو آپ نے مسلمانوں کو حملے کی تیاریوں کا حکم دے دیا۔ ابھی تیاریاں جاری تھی کہ خبر ملی رومی فوج اسلامی حدود میں حملے کر رہی ہے۔ آپ 1,30,000 کی فوج لے کر رومی فوج کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہوئے اور اس طرح روم کی سرحد کے اندر بڑھتے چلے گئے۔ کافی قلعے فتح کرنے کے بعد قیصر روم نے امان طلب کر کے جزیہ دینے کا وعدہ کیا۔ مارچ 809 عیسوی میں خراسان کے سفر کے دوران آپ بیمار پڑ گئے۔ بیماری نے شدت اختیار کی اور چند دن کے بعد وفات پائی۔ آپ کو طوس میں سپرد خاک کیا گیا۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ کمنٹ میں اپنے رائے بھی دیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔